مسلم بن یسار ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ مسلم بن یسار ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بحرین گیا۔ بحرین میں ایک عورت نے میری دعوت کی۔ جب میں دعوت کے لیے اس کے گھر گیا، دیکھا وہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، وہاں بہت سارے غلام کام کر رہے ہیں، لیکن جس عورت کے گھر پہ میری دعوت ہوئی ہے وہ عورت بہت غمگین ہے، بہت پریشان ہے۔ جب میرا سفر پورا ہو گیا، میں نے وہاں سے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ لوٹنے کے ارادے کے وقت میں نے اس عورت سے وجہ پوچھی کہ آپ اتنا غمگین کیوں ہیں؟ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہو، آپ کی اگر کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کروں گا، اور میری بس میں اگر ہوگا تو میں آپ کی پریشانی دور بھی کر دوں گا۔ اس اللہ کی بندی نے ایک ہی جواب دیا، کہا کہ بس میں غمگین اس لیے ہوں، اب دوبارہ کبھی اگر آپ کا بحرین آنا ہوا تو آپ کو پھر میرے یہاں دعوت قبول کرنی ہے، دوبارہ یعنی میرے گھر پہ ہی کھانا کھانے کے واسطے آپ کو آنا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میرا بحرین جانا ہوا۔ جب میں بحرین گیا، پھر میں اس عورت کے گھر پر گیا۔ جب وہاں جا کر دیکھتا ہوں نہ غلام ہیں نہ بچے ہیں، لیکن وہ عورت ہے۔ اس عورت کو اس وقت دیکھا تھا تو بڑی ٹینشن میں تھی، بڑی غمگین تھی، بڑی پریشان تھی، لیکن اب جب میں نے اس عورت کو دیکھا بڑی خوش نظر آ رہی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، جب میں اس سے پہلے آیا تھا آپ بڑی پریشان تھی، بڑی ٹینشن میں تھی، بڑی غمگین تھی، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا اس وقت میرے دل کے اندر ایک بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزیں مجھے مہیا کر دی تھیں۔ اس پیریڈ میں، اس وقت جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو میرا بحرین سے بہت بڑا مال آ رہا تھا، بحرین سے بذریعہ جہاز بہت مال آ رہا تھا، اور خشکی کے راستے سے بھی مال آ رہا تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب آپ یہاں سے گئے، جانے کے بعد جو سمندر کے راستے سے جو مال آ رہا تھا وہ مال کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ خشکی کے راستے سے جو مال آ رہا تھا کسی حادثے کی وجہ سے وہ مال بھی ختم ہو گیا۔ جب میرے پاس سے دونوں مال ختم ہو گئے تو نوکر بھی میرے پاس سے چلے گئے، اولاد کا میرا انتقال ہو گیا۔ جب میرے اوپر پریشانی پر پریشانی آنی شروع ہو گئی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو مجھے مال دیا تھا، دنیا کے اندر جو مجھے پراپرٹی عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میرے آزمائش کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے نعمت کے طور پر یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے عطا فرمائی۔ جب میرے اوپر حالات آئے، میرے اوپر پریشانیاں آئے، مجھے پتہ چل گیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں مجھ سے اس کا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ پہلے کیا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جنت کے اندر جو مجھے نعمتیں ملنے والی تھی اللہ نے دنیا کے اندر دے دی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر بھی نعمتیں عطا فرمائی، اور اللہ مجھے آخرت کے اندر بھی نعمت عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے اب میں خوش نظر آ رہی ہوں۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر انسان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، انسان کو گھبرانا نہیں ہے، نعمت کے اندر، خوشی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ جب بندہ پریشانی کے وقت اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے عاجزی سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کٹ کرو۔